ناول ان پر آنا دل کا، از قلم ایمان فاطمہ مشتاق۔ سارہ اور مراد بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کی زندگی میں غربت تھی اور وہ ایک بڑی حویلی میں کام کرتے تھے۔ رات کو جب چاندنی چمکتی تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی ہوتی تو دونوں ندی کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے۔ یہ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ آج بھی وہ وہی پرانے مقام پر بیٹھے تھے، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ سارہ کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک تھی، جیسے کچھ نیا ہو، اور مراد کا دل دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی فیصلہ کرنا ہو۔ مراد، تمہیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ ایک دن ہم اس حویلی کے باہر کی دنیا کو دیکھیں گے؟ سارہ نے آہستہ سے کہا۔ مراد نے گہرا سانس لیا، پھر اس کی نظریں سارہ کے چہرے پر جم گئیں۔ ہاں سارہ، یاد ہے، مگر اب وہ دن دور لگتے ہیں جب ہم آزاد ہوں گے، اپنی تقدیر خود لکھیں گے۔ سارہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن دل میں وہ دونوں جانتے تھے کہ ایک دن، شاید کل یا پھر کسی اور دن، وہ دونوں اس محدود دنیا سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لیں گے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم دونوں اس حویلی سے باہر جا سکیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ سارہ نے پھر سوال کیا۔ مراد نے نظریں جھکا لیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچا۔ پھر شاید ہم وہ خواب حقیقت میں بدل سکیں جو ہم نے بچپن میں دیکھے تھے، سارہ۔ سارہ کے دل میں ایک سوال تھا، لیکن وہ کہہ نہ سکی۔ اس نے صرف مراد کی طرف دیکھا اور پھر ندی کے پانی میں ایک پرانا سا عکس دیکھا، جیسے کہ دونوں کا مستقبل ابھی تک دھندلا تھا، مگر کوئی راستہ تھا اور وہ دونوں اسے مل کر تلاش کریں گے۔ مراد نے سارہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک پختہ ارادہ تھا۔ اس کا دل ایک گہری محبت سے بھر چکا تھا، جو بچپن سے لے کر آج تک اس کے اندر سمو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے سارہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، سارہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارہ کی نظریں مراد پر مرکوز ہو گئیں، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سارہ، مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے غم اور خوشی میں شریک ہونا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کا راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ تمہاری ہر خوشی میں شریک ہوں گا اور تمہارے ہر دکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مراد نے تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر نرم آواز میں بولا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، سارہ، اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ تمہاری حمایت کے بغیر میں خود کو کبھی مکمل نہیں پاتا۔ سارہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ مراد کی باتوں کا بوجھ اپنے دل میں محسوس کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ مراد کی محبت سچی ہے اور ان کے درمیان یہ رشتہ بچپن سے لے کر آج تک مضبوط تر ہوتا گیا تھا۔ مراد، تمہارے ساتھ مجھے ہمیشہ سکون ملتا ہے اور میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، چاہے جو بھی حالات ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش وعدہ تھا جو ان کے دلوں میں گہرا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ محبت میں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ سارے ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر سارہ کا دل بے چین تھا۔ اچانک حویلی کی ایک ملازمہ جو ہمیشہ سے سارہ کی مخالفت کرتی تھی آ گئی اور اس نے سارہ پر گہرے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے سارہ، تم نے کل رات جو کچھ کیا وہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ تم ہمیشہ حویلی کے مالکان سے چھپ کر اپنی حرکتیں کرتی ہو۔ سارہ کی آنکھوں میں حیرانی اور غصہ آ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ ملازمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، سب جانتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تمہارے اور مراد کے بیچ کیا چل رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، تم دونوں کی حرکتیں کسی سے چھپی نہیں ہیں۔ سارہ کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس نے کوشش کی کہ وہ خود کو سنبھالے۔ یہ جھوٹ ہے، تمہارا مقصد مجھے بدنام کرنا ہے۔ اسی لمحے مراد آ گیا اور سارہ کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ وہ آ کر اس کا دفاع کرے گا، مگر مراد کی نظریں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ خاموش کھڑا تھا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مراد، تم کچھ نہیں کہو گے؟
سارا کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی آواز میں بے یقینی اور دکھ تھا۔ مراد نے گہرا سانس لیا اور پھر بس اتنا کہا، سارا، میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ وہ سب کے سامنے کمزور پڑ گیا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں دکھ اور حیرانی تھی۔ کیا یہ وہی مراد تھا جس نے کل رات اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا؟ کیا اب وہ اسے اس طرح تنہا چھوڑ دے گا؟ سارا کا دل مایوسی سے بھر گیا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ بننے والا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ مراد کے وعدوں پر اعتبار کر سکتی تھی، اور کیا واقعی مراد اسے کبھی مکمل طور پر اپنا سمجھتا تھا؟ سارا کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کی جھلک تھی جب وہ وہاں سے چلنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، حویلی کے باقی ملازمین نے اس پر مزید الزامات لگانے شروع کر دیے۔ وہ سب اسے گھیر کر کھڑے تھے اور ہر طرف سے اس پر تنقید کی جا رہی تھی۔ تمہاری حرکتوں سے ہم سب کا وقار متاثر ہوتا ہے، ایک ملازمہ نے کہا۔ یہ لڑکی ہمیشہ سے حویلی کی عزت خراب کرتی آئی ہے، دوسرے نے کہا۔ سارا کا دل ٹوٹ رہا تھا اور اس کا دماغ بے ترتیب ہو رہا تھا۔ وہ ان سب کے الزامات کا مقابلہ کیسے کرے؟ وہ ان کی باتوں کا کیا جواب دے؟ اسی لمحے حویلی کے سردار پاشا کا نام سن کر سب خاموش ہو گئے۔ پاشا، جو حویلی کا مالک تھا، قدموں کی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ ان سب کے بیچ میں آ گیا۔ اس کی نظر سارا پر پڑی، جو اب تک خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کی علامات تھیں۔ پاشا نے ایک جملے میں پورے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک پختگی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے کا اعلان کر رہا ہو۔ یہ لڑکی، سارا، آج سے میری عزت بنے گی، میں اس سے نکاح کروں گا۔ سب کے درمیان ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سارا نے چونک کر پاشا کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ کیا یہ شخص اس کی عزت اور تقدیر کا فیصلہ کر رہا تھا؟ سارا کی نظریں پاشا کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی، ایک مضبوطی اور پختگی جو اسے اس لمحے میں منفرد بناتی تھی۔ لیکن سارا کا دل مزید الجھ گیا تھا۔ یہ وہ دنیا نہیں تھی جس کا وہ خواب دیکھتی تھی۔ پاشا کے الفاظ نے سارا کو گہرا جھٹکا دیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا لمحہ آئے گا جب وہ خود کو کسی کے فیصلے میں اتنا بے بس پائے گی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ پاشا کے اس فیصلے کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی تقدیر کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا کے اندر ایک غمگین سا جذبہ بیدار ہوا، مگر پھر بھی وہ چپ رہی۔ یہ ایک نیا باب تھا اور اس کا آغاز پاشا کے ساتھ تھا۔ پاشا کے الفاظ نے حویلی میں ایک سنسنی سی پھیلا دی۔ سارا کی حالت اب تک نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس کے دل میں کئی سوالات گھوم رہے تھے، مگر وہ ان سب کا جواب نہیں جان پاتی تھی۔ پاشا کا فیصلہ اس کے لیے ایک نیا رستہ تھا، لیکن کیا وہ اس رستے پر قدم رکھے گی؟ اور کیا یہ رستہ اس کی تقدیر کے مطابق تھا؟ پاشا نے سارا کی طرف قدم بڑھایا اور آہستہ سے کہا، میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم لائق ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کی طرح چھوٹا نہیں سمجھا، بلکہ تمہاری طاقت اور حوصلے کو پہچانا ہے۔ سارا کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ پاشا کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ جانتی تھی کہ پاشا کا یہ فیصلہ شاید اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی آنکھوں میں وہی بے یقینی تھی جو اسے پہلے تھی۔ کیا یہ محبت تھی یا صرف ایک وعدہ؟ پاشا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا کی آواز میں کچھ ہچکچاہٹ تھی، لیکن وہ خود کو اس فیصلے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاشا نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ سارا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس وقت یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم کبھی تنہا نہیں رہو گی۔ سب کے سامنے پاشا کے یہ الفاظ سارا کے دل میں ایک عجب سا اضطراب پیدا کر رہے تھے۔ اس نے ہمیشہ خود کو ایک آزاد لڑکی سمجھا تھا جو اپنی تقدیر خود لکھے گی، لیکن اب یہ کیسے ممکن تھا جب ایک طاقتور شخص اس کے فیصلے میں مداخلت کر رہا تھا؟ حویلی کے باقی لوگ بھی خاموش تھے۔ ان میں سے کچھ سارا کی حمایت کر رہے تھے تو کچھ اس بات پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے کہ پاشا نے اس طرح کا فیصلہ کیا۔ پاشا، میں اس فیصلے کو کیسے قبول کروں؟ سارا نے آہستہ سے کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک انجانا سا خوف تھا۔
پاشا نے اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا، سارا، یہ تمہاری تقدیر ہے، ہم دونوں کا رستہ ایک ہو چکا ہے۔ تمہیں کبھی یہ نہیں لگے گا کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں تمہاری حمایت کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سارا نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں وہ سوال تھا جس کا جواب اسے چاہیے تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس لمحے میں پاشا کا فیصلہ اس کے لیے ایک نیا رستہ لے کر آیا ہے، اور شاید اس کے لیے یہ فیصلہ قبول کرنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ لمحہ سارا کی زندگی کا نیا باب تھا، اور پاشا کے ساتھ اس کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ وہ نہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا، لیکن ان کے اندر ایک عجیب سا جذبہ تھا جو اسے نئی امید دیتا تھا کہ شاید اس کا مستقبل اب بدل رہا ہو۔ حویلی کے وسیع احاطے میں اب لوگ سب پاشا کے الفاظ کے بعد خاموش ہو گئے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اس نے سارا کو اپنی عزت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن سارا کا دل کسی اور جنگ سے گزر رہا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر مراد کی طرف دیکھتی ہے، وہی مراد جس کے ساتھ اس نے بے شمار خواب دیکھے تھے، لیکن آج جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ خاموش کھڑا رہا تھا۔ یہی تھا تمہارا پیار مراد، یہی تھی تمہاری محبت؟ جب سب نے مجھ پر انگلیاں اٹھائیں، میں نے سب سے پہلے تمہیں دیکھا، لیکن تم تو بس کھڑے دیکھتے رہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کر رکی۔ مراد کو جیسے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا، لیکن الفاظ کا سہارا نہیں لے پا رہا تھا۔ سارا، میں ڈر گیا تھا۔ مراد کی آواز مدھم تھی۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ اب اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ تم وہی مراد ہو جو کہا کرتا تھا کہ دنیا کی ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تم وہی ہو جس نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا؟ مراد کی آنکھیں ندامت سے جھک گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت پلٹ جائے، کہ وہ ہجوم کے سامنے سارا کا ساتھ دے دیتا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مراد، محبت کا مطلب ساتھ دینا ہوتا ہے، ہر حال میں۔ جو شخص آزمائش کے وقت ساتھ نہ دے، اس کی محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ سارا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ لیکن تم نے مجھے کھو دیا مراد، آج تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ یہ کہہ کر سارا پلٹتی تھی اور تیز قدموں سے چل پڑتی ہے۔ اس کے آنسو اس کے مضبوط چہرے کو کمزور نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ سارا نہیں رہی جو کسی کے سہارے کی محتاج تھی۔ مراد بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس بار وہ سچ میں اسے کھو چکا تھا۔ سارا کے الفاظ نے حویلی کے احاطے میں ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اب مزید کمزور بن کر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ مراد کی بے حسی نے اس کے دل کو توڑ دیا تھا، لیکن کسی اور نے اس کا ہاتھ تھامنے کی ہمت کی تھی۔ پاشا، جو سردار کا بیٹا تھا، چند قدم آگے بڑھا اور مضبوط آواز میں اعلان کیا، تم سب نے اس لڑکی کی عزت پر شک کیا ہے، تو اب میں اس کی عزت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں سارا سے نکاح کروں گا۔ یہ سنتے ہی پورے ہجوم میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی حیران تھا، کوئی ناخوش، اور کوئی حسد میں جل رہا تھا۔ سارا بھی چونک گئی۔ وہ بے یقینی سے پاشا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاشا کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سارا کی طرف دیکھا۔ سارا، میں تمہیں ترس یا ہمدردی کی بنیاد پر نہیں اپنا رہا، بلکہ اس لیے کہ تم اس عزت کے قابل ہو جس کا تم سے حق چھینا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کر اس حویلی میں رہو اور دنیا کو بتا دو کہ کوئی تمہاری عزت کو پامال نہیں کر سکتا۔ سارا نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ تمام لوگ جو ابھی تک اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، اب خاموش کھڑے تھے، اور مراد، وہ اب بھی وہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر ندامت کی گہری لکیریں تھیں۔ یہ سب کتنا عجیب ہے پاشا۔ جس سے محبت کی وہ بے وفا نکلا، اور جو اجنبی تھا وہ محافظ بن گیا۔ وہ کرب سے مسکرائی۔ کبھی کبھی اللہ وہ لوگ ہمارے راستے سے ہٹا دیتا ہے جو ہمارے لائق نہیں ہوتے، اور وہ دے دیتا ہے جو ہماری قدر کر سکیں۔ پاشا کی نظر اس سے ہوتے ہوئے مراد تک گئی۔ سارا نے گہری سانس لی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ اگر یہی میری قسمت ہے تو میں تمہارا نکاح قبول کرتی ہوں پاشا۔ پورا مجمع دنگ رہ گیا۔ پاشا نے فخر سے سر اٹھایا اور مراد کے چہرے پر درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے سارا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا، اور اس کی جگہ اب پاشا لے چکا تھا۔
حویلی میں آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ صبح سے ہی تیاریوں کی گہما گہمی تھی۔ نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی سارا جس پر کل الزام لگایا گیا تھا آج حویلی کی بہو بننے جا رہی تھی۔ سارا ایک کمرے میں بیٹھی تھی، دلہن کے لباس میں۔ وہ آئینے میں اپنی عکاسی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ لمحہ ایسا نہیں تھا جیسے وہ کبھی سوچا کرتی تھی۔ دروازہ ہلکے سے بجا اور ایک خادمہ اندر آئی۔ بی بی جی، نکاح کا وقت ہو گیا، سردار صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ سارا نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم مضبوط تھے، دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ حویلی کی وسیع بیٹھک میں سب لوگ جمع تھے۔ مولوی صاحب قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ پاشا وقار کے ساتھ بیٹھا تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر چہرے پر سکون تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور سوال کیا، بی بی سارا بنت فقیرو، کیا آپ کو پاشا بن جلال الدین کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ سارا نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں۔ سامنے مراد کھڑا تھا، شکست خوردہ اور ندامت سے بھرا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد کے لیے یہ سب کتنا تکلیف دہ ہوگا، لیکن اب یہ سب پیچھے رہ گیا تھا۔ قبول ہے۔ حویلی میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ مراد نے آنکھیں بند کر لیں۔ مولوی صاحب نے 3 بار سوال کیا اور ہر بار سارا نے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ پھر وہی سوال پاشا سے کیا گیا اور اس نے بھی بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہو چکے تھے۔ مبارکبادوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن مراد خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ رات کو سارا پاشا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ پریشان نہیں تھی مگر الجھی ہوئی ضرور تھی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ دروازہ کھلا اور پاشا اندر آیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سارا کے قریب آیا، لیکن ایک مناسب فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں سارا کے چہرے پر لحظے بھر کو ٹہلیں۔ وہ سانولی رنگت اور تیکھے نقوش کی مالک تھی، آنکھیں بھوری جن پر گھنی پلکوں کا سایہ تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی یا نہیں، مگر پاشا کو اس لمحے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی تھی۔ سارا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں تھا۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس رشتے میں تمہاری عزت میرے لیے سب سے اہم ہے۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید پاشا بھی باقی مردوں کی طرح ہوگا، لیکن وہ واقعی مختلف تھا۔ شکریہ پاشا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ پاشا نے سر ہلایا اور احترام کے ساتھ کہا، جب تک تم خود اس رشتے کو قبول نہ کرو میں تم پر کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ بس اتنا جان لو کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، چاہے کوئی بھی حالات ہوں۔ سارا کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اور تحفظ کا احساس ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماضی کیسا بھی رہا ہو، لیکن اس کی زندگی اب ایک نئی راہ پر چلنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر باتھ روم سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ پاشا صوفے پر لیٹا چھت پہ لٹکتے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ وجیح شخصیت کا مالک تھا، سیاہ آنکھیں اور بھورے بال۔ اس نے حویلی میں کئی مردوں کو آتے جاتے دیکھا تھا مگر آج تک کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا تھا جو پاشا جتنا وجیح ہو۔ وہ ایسا تھا کہ اگر ایک بار اس پر نظر پڑ جائے تو کئی پہر اسے رک کر دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹی اور کروٹ بدل کر پاشا کو دیکھا۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن اس کے دل میں خیالات کا طوفان چل رہا تھا۔ پاشا کی باتیں اس کے دل کو سکون دے رہی تھیں مگر وہ ابھی بھی خود کو اس رشتے میں مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پاشا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ تم کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرو گے جس پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہوں؟ پاشا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، سارا، عزت کسی کے الفاظ سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے اور یہی کافی ہے۔ میں نے نکاح کوئی احسان سمجھ کر نہیں کیا بلکہ ایک صحیح فیصلہ سمجھ کر کیا ہے۔ سارا نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ پاشا ایک مضبوط اور باوقار انسان ہے، لیکن کیا وہ خود کو اس رشتے میں مکمل طور پر ڈال پائے گی؟ اگلی صبح حویلی کے بڑے ہال میں تمام افراد جمع تھے۔ پاشا اور سارا ایک ساتھ بیٹھے تھے اور ان پر کئی نظریں تھیں، کچھ عزت کی، کچھ حسد کی اور کچھ نفرت سے بھری ہوئی۔ پاشا، تم نے ایک حویلی کو، ایک ملازمہ کو اس حویلی کی بہو بنا لیا۔ یہ فیصلہ خاندان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بڑی بیگم اس کے فیصلے سے سخت غصے میں تھیں۔ سارا نے سر جھکا لیا، لیکن پاشا نے اعتماد سے جواب دیا، اماں، میں نے ایک عورت کو اس کا حق دیا ہے
اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ حویلی کے کچھ لوگ بڑبڑانے لگے اور وہی ملازمہ جس نے سارا پر الزام لگایا تھا زہر خند لہجے میں بولی، واہ، پہلے اس پر الزام لگا اور اب یہ حویلی کی بیگم بن گئی، کیا قسمت ہے اس کی۔ پاشا کی نظریں فوراً اس ملازمہ پر جم گئیں۔ کون سا الزام؟ اگر تمہیں کوئی ثبوت ہے تو ابھی پیش کرو، ورنہ آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچنا۔ پاشا کا لہجہ سخت تھا۔ ملازمہ سہم گئی اور چپ ہو گئی، لیکن سازشیں ختم نہیں ہوئیں۔ حویلی کے کچھ لوگ اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ دوپہر کے وقت سارا حویلی کے باغ میں کھڑی تھی جب اسے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ مڑی تو مراد سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی اور چہرے پر بے بسی۔ سارا، کیا تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرو گی؟ سارا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ نفرت؟ نہیں مراد، تمہارے لیے اب کوئی جذبہ باقی نہیں رہا، محبت، عزت یا نفرت، کچھ بھی نہیں۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ مراد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ کیا ایک موقع بھی نہیں دے سکتی؟ محبت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وقت مشکل ہو، اور تم نے وہ وقت کھو دیا مراد۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اس نے مضبوطی سے جواب دیا۔ یہ کہہ کر سارا واپس پلٹ گئی۔ وہ مراد سے محبت کرتی تھی مگر اس کے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ وہ مراد تھا مگر سارا کے لیے آج سے بس بے مراد تھا۔ مراد بس اسے زیادہ دیکھتا رہا، جانتے ہوئے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے سارا کو کھو چکا ہے۔ رات کے وقت سارا کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کتنی بدل چکی ہے۔ سب سے حیران کن اس کے لیے پاشا کا رویہ تھا۔ وہ اسے عزت، محبت سب دیتا تھا، مگر کیوں؟ وہ اتنی اہم تو نہیں تھی۔ وہ تو ایک عام ملازمہ تھی جسے مشکل کے وقت اس کے بچپن کے منگیتر نے بھی تنہا چھوڑ دیا۔ پھر پاشا نے یہ سب کیوں کیا؟ کہاں کھوئی ہو؟ سارا نے نظریں اٹھائیں۔ پاشا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ جو خواب دیکھے وہ ٹوٹ گئے، اور جو سوچا نہیں تھا وہ حقیقت بن گیا۔ پاشا اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں کہا، کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اسے ایک نئے آغاز کے طور پر دیکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سارا نے پہلی بار دل سے پاشا کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاید یہ محبت کی ابتدا نہ ہو، لیکن شاید وقت کے ساتھ وہ پاشا کی عزت اور سچائی کو قبول کر لے گی۔ یہ ایک نیا سفر تھا، ایک نئی کہانی، ایک ایسا رشتہ جو آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہونے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سارا آہستہ آہستہ حویلی میں اپنے مقام کو قبول کرنے لگی۔ پاشا ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا، اس کی عزت کرتا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر حویلی کے کچھ افراد اب بھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکے تھے، خاص طور پر بڑی بیگم، جو اس فیصلے کو اپنی توہین سمجھتی تھی۔ ایک دن بڑی بیگم نے حویلی کے تمام افراد کو جمع کیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سختی تھی۔ یہ لڑکی ہماری حویلی کی عزت کی مالکن بن گئی، مگر کیا یہ اتنا آسان ہونا چاہیے؟ کیا اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ سارا نے نظریں جھکا لیں، مگر پاشا فوراً بول پڑا، اماں، سارا کو اپنی حیثیت کا خوب اندازہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے۔ بڑی بیگم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اگر ایسا ہے تو اسے اپنی ذمہ داریوں کا ثبوت دینا ہوگا۔ ہماری روایات کے مطابق ایک بہو کو حویلی کے انتظامات سنبھالنے آنے چاہیے۔ اگر یہ واقعی ہماری بہو ہے تو اسے سب کے سامنے اپنی قابلیت ثابت کرنی ہوگی۔ پاشا کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سارا نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ہمت سے بولی، میں تیار ہوں بیگم، اگر یہ میرا امتحان ہے تو میں اسے ضرور پورا کروں گی۔ یہ سن کر حویلی کے کچھ افراد مسکرانے لگے، جبکہ کچھ حیران رہ گئے کہ سارا میں اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ حویلی کی بڑی ملازمہ، جو پہلے ہی سارا سے جلتی تھی، بڑی بیگم کے پاس جا پہنچی۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایسا انتظام کر سکتے ہیں کہ یہ لڑکی امتحان میں ناکام ہو جائے۔ بڑی بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور انہوں نے سر ہلایا۔ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ لڑکی کتنی قابل ہے۔ جاؤ، جو کرنا ہے کرو، مگر ایسا ہو کہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگلے دن سارا کو حکم دیا گیا کہ وہ حویلی کی بڑی دعوت کا انتظام کرے۔ یہ اس کا پہلا موقع تھا اور سب کی نظریں اس پر تھیں۔ سارا نے پوری محنت سے کام کیا۔ اس نے کھانے کے انتظامات، مہمانوں کی فہرست اور ہر چیز پر نظر رکھی۔
مگر ملازمہ نے چھپ کر سالن میں زیادہ نمک ڈال دیا اور کچھ برتن توڑ دیے تاکہ سب کچھ خراب ہو جائے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو مہمانوں نے کھانا کھاتے ہی چہرے بگاڑ لیے۔ یہ کیسا کھانا ہے؟ نمک بہت زیادہ ہے، ایک مہمان نے برا سا منہ بنایا۔ بڑی بیگم نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور طنزیہ بولی، یہی ہوتا ہے جب حویلی کی بہو کو چولہا سنبھالنا نہ آئے، لگتا ہے ہمارے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ سارا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی، مگر پھر اس نے گہری سانس لی اور پراعتماد انداز میں بولی، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہے تو یہ میری غلطی ہے اور میں اسے قبول کرتی ہوں، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے خود کھانے کو چیک کیا تھا، اس میں نمک بالکل ٹھیک تھا، تو آخر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سن کر سب چونک گئے۔ پاشا نے فوراً معاملے کو بھانپ لیا اور سخت لہجے میں بولا، اس حویلی میں کوئی ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کر سارا کو نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ملازمہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر پاشا کی تیز نظریں اس پر پڑیں۔ سچ خود سامنے آ جائے گا، میں اپنی بیوی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ رات کو جب سب لوگ جا چکے تھے، سارا کمرے میں پریشان بیٹھی تھی۔ پاشا اندر آیا اور نرمی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سارا، تمہیں خود کو کسی کے سامنے کمزور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے، مگر تم نے ہمت نہیں ہاری اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ سارا نے حیرانی سے پاشا کی طرف دیکھا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ پاشا مسکرایا اور نرمی سے بولا، سارا، میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا، اور آج بھی ہے۔ سارا کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک ابھری۔ اسے احساس ہوا کہ پاشا واقعی اس کا محافظ تھا اور شاید وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ یہ محبت کی ابتدا تھی، ایک نئے سفر کا آغاز، اور اس بار سارا اکیلی نہیں تھی، پاشا اس کے ساتھ تھا، ہر قدم، ہر موڑ پر۔ صبح کی نرم دھوپ حویلی کے صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ سارا ابھی ناشتے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ پاشا اندر آیا۔ سارا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ یہ سرپرائز ہے، بس میرے ساتھ چلو۔ سارا نے سادہ سوال نہیں کیے اور تیار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹوں بعد جب سارا اور پاشا واپس آئے تو حویلی کے دروازے پر نوکر قطار میں کھڑے تھے، جیسے ہمیشہ سردار کے استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ پاشا نے گاڑی روکی اور جیسے ہی گاڑی رکی ایک ملازم آگے بڑھا تھا تاکہ دروازہ کھولے، لیکن پاشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ سب حیران ہو گئے جب پاشا خود گاڑی سے اترا اور سارا کے لیے دروازہ کھولا۔ آئیے مسز پاشا۔ سارا نے چونک کر پاشا کو دیکھا، پھر آہستہ سے گاڑی سے اتری۔ ملازمین کے چہروں پر حیرت کے آثار تھے۔ سردار خود اپنی بیوی کے لیے دروازہ کھولے، یہ تو حویلی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ منظر بڑی بیگم بھی دیکھ رہی تھیں جو برآمدے میں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سب دیکھا، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی کام گئی اور غصے سے انہوں نے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاشا حویلی کی روایات بھولتا جا رہا ہے۔ حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ نوکر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بڑی بیگم نے تیز قدموں سے اندر جاتے ہوئے سخت لہجے میں حکم دیا، سب کو بڑے ہال میں بلاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ یہ واضح تھا کہ ایک نیا طوفان حویلی میں آنے والا تھا اور اس کا مرکز سارا تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں سب افراد جمع ہو چکے تھے۔ ملازمین خاموشی سے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ گھر کے بڑے افراد سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بڑی بیگم غصے سے اپنی نشست پر بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں پاشا اور سارا پر جمی ہوئی تھیں، جو دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی پاشا اور سارا اندر آئے، بڑی بیگم نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے پاشا؟ پاشا نے سیدھا اپنی ماں کی طرف دیکھا اور سکون سے جواب دیا، کیا ہوا ہے اماں؟ بڑی بیگم نے طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا اور بولی، تمہیں خود احساس نہیں ہو رہا؟ سردار حویلی کا وارث اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ کیا یہ ہمارا وقار ہے؟ کیا یہ ہماری روایات ہیں؟ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہروں پر حیرت اور تجسس تھا کہ پاشا کیا جواب دے گا۔ پاشا نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، اگر اپنی بیوی کی عزت کرنا، اس کا ساتھ دینا اور اسے وقار دینا حویلی کی روایات کے خلاف ہے، تو پھر مجھے افسوس ہے کہ میں ان روایات کو نہیں مان سکتا۔
یہ سنتے ہی ہال میں موجود کچھ لوگ حیران ہو گئے، جبکہ کچھ نے چونک کر بڑی بیگم کی طرف دیکھا جو غصے سے لب بھین چکی تھی۔ پاشا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ پاشا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ نہایت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ہاں اماں، مجھے خوب اندازہ ہے۔ سارا اب صرف اس حویلی کی بہو نہیں بلکہ میری شریک حیات ہے، اور میں اپنی شریک حیات کو وہی عزت دوں گا جو میں خود اپنے لیے چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سارا نے چونک کر پاشا کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ شاید پہلی بار اس نے خود کو اس حویلی میں محفوظ محسوس کیا۔ بڑی بیگم نے سختی سے پاشا کو گھورا اور غصے سے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا پاشا۔ میں اس حویلی کی سربراہ ہوں، اور جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ آپ اس حویلی کی سربراہ ہو سکتی ہیں اماں، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ پاشا نے نرم مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ یہ کہہ کر پاشا نے سارا کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ بڑی بیگم غصے سے لرزتی رہ گئی۔ حویلی کے باقی افراد خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بڑی بیگم غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اپنی نشست سے اٹھیں اور لمبے لمبے قدم بھرتی اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے جا رہی ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے اپنی خاص ملازمہ زلیخا کو بلایا اور ہمیشہ ان کی آنکھ اور کان بنی رہتی تھی۔ زلیخا بھاگتی ہوئی اندر آئی اور مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ، یہ لڑکی بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے زلیخا۔ اگر اسے ابھی نہ روکا گیا تو وہ پورے حویلی پر قابض ہو جائے گی۔ بیگم صاحبہ، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، مگر اب کیا کرنا ہے؟ بڑی بیگم نے گہری سانس لی اور زہر کھنت انداز میں بولی۔ ہمیں پاشا اور سارا کے درمیان درار ڈالنی ہوگی۔ ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ پاشا کا اعتماد اس لڑکی پر سے ہٹ جائے۔ زلیخا نے سازشی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ آپ بس حکم کریں بیگم صاحبہ، میں سب سنبھال لوں گی۔ دوسری طرف سارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سے جذبات تھے۔ اسے یاد آیا کہ آج پاشا نے سب کے سامنے اس کا دفاع کیا تھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا اور سب سے بڑھ کر اسے عزت دی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جو مراد کبھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگی، تبھی دروازہ کھلا اور پاشا اندر آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سارا نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ بس زندگی کے بدلتے رنگوں کے بارے میں، پاشا نے قریب آ کر نرمی سے کہا۔ اگر تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہو یا کسی سے شکایت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ محفوظ محسوس ہو۔ سارا نے پہلی بار پورے یقین کے ساتھ کہا۔ جب تم ساتھ ہو تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا پاشا۔ یہ الفاظ سن کر پاشا کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ بڑی بیگم نے ان کی محبت کے خلاف ایک خطرناک سازش تیار کر لی تھی، اور وہ سازش ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے والی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر بڑی بیگم کے دماغ میں ایک نئی چال پل رہی تھی۔ انہوں نے زلیخا کو بلایا اور ایک چھپا ہوا خط اس کے حوالے کیا۔ یہ خط سارا کے کمرے میں رکھ دو، ایسی جگہ جہاں پاشا کی نظر ضرور پڑے۔ جی بیگم صاحبہ۔ زلیخا خاموشی سے سارا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر سارا موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی سے الماری کے اندر خط رکھ کر واپس آ گئی۔ شام کو جب پاشا کمرے میں آیا تو سارا کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک الماری کے خانے میں ایک طے شدہ کاغذ نظر آیا۔ اس نے حیرت سے خط کھولا اور جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا اس کی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات ابھرنے لگے۔ میری پیاری سارا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے واقعی پاشا سے شادی کر لی، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل اب بھی میرے لیے دھڑکتا ہے۔ مجھے یاد کرو، ہماری وہ پرانی باتیں، وہ وعدے۔ تمہیں مجھ سے دور نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ محبت سے، مراد۔ پاشا کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سارا اندر داخل ہوئی۔ پاشا، تم یہاں؟ میں تمہیں کچھ بتانے… وہ کچھ کہنے لگی جب وہ خط ہاتھ میں لہراتا اس کے سامنے آ کر رکا۔ یہ کیا ہے سارا؟ سارا نے حیرانی سے خط اس کے ہاتھ سے لیا اور جیسے ہی اس نے پڑھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ خط، یہ میرے پاس کیسے آیا؟ وہ حیران ہوئی۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں سارا، یہ خط یہاں کیسے آیا؟
اس کے لہجے میں شک نہیں تھا، مگر سارا کو شک ہی محسوس ہوا۔ سارا کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ تھا۔ پاشا، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بے یقین نہیں؟ پاشا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بڑی بیگم اور زلیخا چپ کر ان کی باتیں سن رہی تھیں اور ان کے چہروں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یہ ایک سازش تھی، ایک ایسی سازش جو سارا اور پاشا کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کے لیے بنی گئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاشا اس جال میں پھنسنے لگا تھا۔ سارا کے دل میں تکلیف کی ایک لہر اٹھی۔ پاشا کے چہرے پر الجھن اور غصے کے ملے جلے آثار دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے۔ پاشا، میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ خط کس نے لکھا مجھے نہیں معلوم، مگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں… وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی بولتی چلی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی عزت اور محبت کے ساتھ کھیل سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا پاشا، اور تم مجھ پر یقین کرنے کے بجائے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یقین کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر سارا نے خط پاشا کے سینے پر مارا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ سارا رکو، پاشا نے اسے پکارا، مگر وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بڑی بیگم اور زلیخا قریب ہی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سارا کمرے سے نکلی، بڑی بیگم نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر زلیخا کو دیکھا۔ یہ تو بس شروعات ہے زلیخا، اب ہمیں اس آگ کو مزید بھڑکانا ہوگا۔ زلیخا نے سر ہلایا اور دھیمی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، اب آپ دیکھیے گا کہ میں پاشا خود سارا کو اس حویلی سے نکال دے گا۔ بڑی بیگم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ زلیخا کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہماری چال کامیاب رہی ہے۔ اس کی نظریں اس حویلی میں پاشا اور سارا کی محبت کے مکمل خاتمے پر جمی ہوئی تھیں۔ سارا تیز قدموں سے حویلی کے پیچھے باغ میں جا کر رک گئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی عزت اور محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور پاشا نے مجھ پر شک کر لیا۔ کیا میں نے واقعی غلطی کی تھی کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا؟ مگر پھر اچانک اس کے دل میں ایک نیا احساس جاگا۔ یہ احساس دکھ کا نہیں بلکہ خودداری کا تھا۔ نہیں، اگر مجھے اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے تو میں اب مزید کسی کے سہارے پر نہیں رہوں گی۔ میں کسی کو اپنی محبت، اپنی سچائی پر شک کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، چاہے وہ پاشا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب سارا نے خود کو کمزور محسوس کرنے کی بجائے ایک مضبوط عورت کے طور پر سوچا۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنا حق اور سچائی ثابت کرنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ جنگ وہ تنہا لڑے گی۔ پاشا سارا کا پیچھا کرتے ہوئے باغ کی طرف بڑھا، مگر سارا تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس سے دور جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی اور اس کے چہرے پر غصہ اور دکھ کی جھلک تھی۔ سارا، رکو تو صحیح، بات تو سنو، پاشا نے پکارا۔ سارا نے سر گھما کر اس کی طرف ایک نظر ڈالی، مگر پھر دوبارہ سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ پاشا کا دل ایک عجیب سے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھا کر سارا کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کی، مگر سارا نے اس کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے مزید تیز قدم بڑھائے۔ سارا، تم مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ سارا نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا، پھر بغیر کسی جواب کے دوبارہ قدم بڑھا دیے۔ اس کے چہرے پر ایک سختی اور بے نیازی تھی جو پاشا کے دل میں مزید بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ سارا باغ کے گوشے میں جا کر رک گئی اور ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر پاشا کی طرف مڑ کر دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ موقع دوں گی؟ تم نے خود مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں پاشا۔ تم نے کبھی میری محبت اور سچائی کو عزت نہیں دی۔ اب میں تمہاری باتوں اور وعدوں میں کوئی اعتبار نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر سارا نے پاشا کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے سر جھکا لیا، جیسے وہ اس کی موجودگی سے بالکل بے پرواہ ہو۔ پاشا کے دل میں ایک گہرا احساس ابھرا، یہ احساس کہ وہ سارا کو کھونے جا رہا ہے۔ اسے اب احساس ہوا کہ سارا کے لیے وہ بھی مراد کی طرح ہی ہو جائے گا۔ پاشا گہرا سانس لیتے سارا کے سامنے آ کر رکا۔ سارا کی خاموشی بے نیازی نے اسے ایسا گہرا احساس دلایا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں اب صرف ایک پردہ بن کر رہ چکا تھا۔ پاشا جانتا تھا کہ محبت اور اعتماد اور یقین بہت ضروری ہیں۔ سارا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر پاشا کی نظروں میں وہ دکھ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم نے مجھ پر شک کیا پاشا، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے یہی دکھ تھا۔ پاشا نے گہرا سانس لیا۔ اس نے سارا پر شک نہیں کیا تھا، وہ اس پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، مگر یہ لڑکی سکون سے اس کی بات سنتی تب نہ۔ پاشا نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری سارا،
اگر تم میری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہو تو میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، پر میرا یقین کرو، میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے متعلق کوئی شک نہیں گزرا۔ پاشا نے قدم آگے بڑھائے اور آہستہ سے سارا کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سارا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہاری عزت نہیں کم کروں گا اور تم پر کبھی شک نہیں کروں گا۔ تمہاری محبت، تمہارا اعتبار میرے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ نرمی سے بولا، مگر سارا اس لمحے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ پاشا نے بھی مراد کی طرح اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، تم سب مرد ایک جیسے ہو۔ سارا تیز قدموں سے حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس کا چہرہ غصے اور بیزاری کا امتزاج تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ باہر کھڑے پاشا نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ غصہ، یہ بیزاری، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بدگمان ہو، لیکن میں تمہیں یوں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ پاشا وہیں کھڑا رہ گیا، نظریں حویلی کے اس حصے پر جہاں سارا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سارا کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں اب بھی وہی تکلیف تھی جو مراد کی باتوں سے تازہ ہوئی تھی۔ پاشا نے اگر مجھے ایک بار شک کی نظر سے دیکھا ہے تو مراد نے بھی کبھی میری حمایت نہیں کی تھی۔ دونوں نے مجھے صرف تکلیف دی ہے۔ میں کسی پر دوبارہ اعتماد نہیں کر سکتی، خاص طور پر پاشا پر۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے جلدی سے آنسوؤں کو روک لیا۔ میں کمزور نہیں ہوں، اب پاشا کو میری قدر کرنا سیکھنا ہوگی، ورنہ میں خود کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر لوں گی۔ رات کے وقت پاشا سارا کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا، مگر پھر رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا اب بھی غصے میں ہے اور اسے زبردستی منانا بے سود ہوگا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ سارا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں وقت چاہیے، لیکن میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جب بھی تم تیار ہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ اندر موجود سارا نے دروازے کی طرف دیکھا، مگر کچھ نہیں بولی۔ اس کا دل ایک پل کو نرم ہوا، مگر پھر وہ دوبارہ سخت ہو گئی۔ دیکھتے ہیں پاشا، تم کب تک ثابت قدم رہتے ہو۔ پاشا کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا، مگر اس کے دل میں ایک عزم تھا، سارا کا اعتماد حاصل کرنا۔ پاشا نے سارا کے دروازے پر کئی راتیں گزار دیں، مگر سارا نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی طرف متوجہ ہونے نہ دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہتی، حویلی کے دیگر ملازمین سے بات کرتی، مگر پاشا کے سامنے آ کر بھی وہ جیسے اسے دیکھتی ہی نہ ہو۔ پاشا کو اب اس کی بے اعتنائی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سارا کے قریب جانے کی کوشش کرتا، مگر وہ ہر بار چہرہ موڑ کر چلی جاتی۔ ایک صبح جب سب لوگ ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے، پاشا نے سارا کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ کھانے میں مصروف تھی، جیسے اس کے لیے پاشا کی موجودگی بے معنی ہو۔ سارا، تم نے ٹھیک سے کھانا کھایا؟ وہ اس سے کسی بہانے بات کرنا چاہتا تھا۔ سارا نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ چمچ پلیٹ میں رکھ کر پانی پینے لگی۔ پاشا، ایک ملازمہ کے حال چال جاننے کی اتنی فکر، آخر یہ حویلی کا دستور کب سے بدل گیا؟ بڑی بیگم نے لقمہ دیا۔ سارا نے یہ بات سنی، مگر اس نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور برتن سمیٹنے لگی۔ اماں، سارا ملازمہ نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے۔ بڑی بیگم کے چہرے پر غصہ ابھر آیا، مگر سارا نے فوراً پاشا کو ٹوکا۔ اور میں نے یہ رشتہ کب قبول کیا، پاشا صاحب؟ سارا کا انداز روکھا تھا۔ یہ کہہ کر وہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی اور پاشا اپنی جگہ پر جیسے ساکت ہو گیا۔ رات کے وقت جب سارا باغ میں پانی دے رہی تھی، پاشا اس کے قریب آیا۔ سارا، مجھ سے یوں منہ موڑ لینا کب تک چلے گا؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بدگمان ہو، مگر کیا مجھے اپنی بات کہنے کا ایک موقع بھی نہیں مل سکتا؟ سارا نے نل بند کیا اور سیدھے ہی کھڑی ہو گئی۔ پاشا، تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا زخم کیا ہوتا ہے؟ جب وہ شخص جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو، تمہاری سچائی پر یقین نہ کرے۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، مگر تم نے میری سچائی پر شک کیا۔ پاشا نے دکھ بھری نظروں سے سارا کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے تم پر کبھی شک نہیں کیا، تمہیں تب بھی جج نہیں کیا جب تم مجھ سے نکاح سے پہلے مراد کے ساتھ تھی، اور اگر میں کہوں کہ وہ رکا جیسے الفاظ جمع کر رہا ہو کہ میں بہت پہلے سے تم سے محبت کرتا ہوں، تو سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جیسے اس کے الفاظ پہ یقین نہ آیا ہو۔
پاشا کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے نرمی سے بت بنی سارا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ ہاں سارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے۔ سارا کو لگا اس کا سانس رک گیا ہو۔ میں جب کچھ سال پہلے انگلینڈ سے واپس آیا تو میں نے پہلی دفعہ تمہیں حویلی کے باغ میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے جیسے ماضی میں لوٹ گیا۔ اس دن آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے تھے۔ حویلی کا اکلوتا وارث آج اپنی پڑھائی مکمل کر کے انگلینڈ سے واپس آیا تھا۔ صبح سے ہی حویلی میں مہمانوں کا آنا جانا لگا تھا۔ ایسے میں پاشا، جو کب سے مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، ذرا سا موقع پاتے ہی وہاں سے نکل کر حویلی کے باغ کی جانب آ گیا۔ وہ کچھ پل سکون سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ پچھلے حصے میں آیا۔ اس کا ارادہ ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ وہ آواز کسی کی ہنسی کی تھی۔ پاشا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ قدم خود بخود آواز کی جانب اٹھنے لگے۔ اس نے ایک درخت کی اوٹ سے آواز کی جانب دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ عام سے سبز رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس، بھورے بال کیچر سے نکل کر چہرے پر بکھرے تھے۔ وہ وہاں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کو پکڑے وہ ہر 2 منٹ بعد کچھ پڑھتے ہوئے ہنس پڑتی تھی۔ پاشا اس لمحے اس ہنسی میں ہی کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ سارا، سارا! تبھی ایک ملازمہ کمر پر ہاتھ باندھے اس کے سر پر آ پہنچی۔ سارا نے کتاب سے نظریں اٹھائیں۔ ملازمہ کو دیکھ کر چہرے کے زاویے بگڑے۔ کیا ہے گل؟ وہ جیسے گل کی آمد سے سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ پاشا کے چہرے پر تجسس ابھرا۔ تو ادھر پھر سے کتاب لے کر بیٹھ گئی ہے؟ بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو اس بار پکا تجھے نوکری سے نکال دیں گی۔ گل کو اس کی بہت فکر تھی۔ فکر مت کرو، بیگم صاحبہ کے پاس آج مجھے دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ آج ان کا لاڈلا بیٹا آیا ہے نا، اسی کی خاطر میں دعوت میں لگی ہوئی ہیں آج۔ سارا کو اسی بہانے کتاب پڑھنے کا موقع مل گیا۔ پتہ نہیں تجھے کب عقل آئے گی۔ گل کو افسوس ہوا۔ وہ حویلی کے سردار کا بیٹا ہے، عزت سے نام لے ان کا۔ ہاں تو سردار کا بیٹا کون سا اس وقت سن رہا ہے کہ میں اسے کس طرح بلا رہی ہوں؟ اور فرض کرو اگر سن بھی لیتا تو سارا کون سا کسی سے ڈرتی ہے؟ اس نے گردن اکڑائی۔ پاشا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ اس لمحے پاشا بن جلال الدین کے دل میں ایک الگ سا احساس محسوس ہوا، وہ احساس جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ سارا اکثر حویلی میں کام کرتی نظر آتی تھی اور پاشا اس دوران خاموشی سے کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی اور کبھی کہیں اور کھڑا چور نظروں سے سارا کو دیکھتا رہتا۔ تبھی ایک دن حویلی کے داخلی دروازے کے پاس سے گزرتے اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، ایک ہنسی تھی کی، وہی ہنسی جو اس کی دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی۔ وہ رکا، مڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر سارا کھڑی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ مراد تھا۔ پاشا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ سارا مراد کو اپنے ہاتھوں پہ کچھ دکھا رہی تھی۔ وہ مہندی تھی۔ جواباً مراد نے اس سے کچھ کہا اور سارا کے گال گلابی ہوئے۔ پاشا فوراً انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے ایک انجانے خوف نے جنم لیا تھا۔ وہ کچھ دیر کمرے میں پینڈولم کی طرح چکر کاٹتا رہا، پھر ایک ملازم کو بلا کر اس سے سارا اور مراد کے متعلق دریافت کیا۔ اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا کہ مراد سارا کا منگیتر ہے۔ ان کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی سرکار، ملازم نے سر جھکائے بتایا۔ پاشا کا دل اس لمحے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ اس دن کے بعد وہ سارا کو نہیں دیکھتا تھا۔ وہ کہیں نظر آ جاتی تو نگاہیں پھیر لیتا۔ اس کا دل بری طرح زخمی تھا، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا جانتا تھا۔ میں نے تم سے دوری اختیار کر لی، اس لیے نہیں کہ تم اس حویلی کی ملازمہ تھی یا پھر تمہاری اور میری ذات میں فرق تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پاشا نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ میں تم سے دور ہوا کیونکہ تم مراد کے ساتھ خوش تھی، اور پاشا تمہاری خوشی کے لیے 100 بار اپنی خوشی قربان کر سکتا ہے۔ سارا یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس دن جب سب لوگ تم پر الزام لگا رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے مراد کے کچھ کہنے کا انتظار کیا۔ مجھے لگا وہ سب کے سامنے تمہارا دفاع کرے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور پاشا میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ سارا کا تماشا بن رہا ہو اور وہ خاموش کھڑا رہے۔ اس لمحے میرے دماغ میں سب سے پہلا خیال تمہیں تحفظ دینے کا تھا، اور وہ میں نے دیا سارا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر۔ سارا کی آنکھوں میں نمی اتری، مگر آج اس نے اپنے آنسوں کو بہنے نہیں دیا۔ وہ کمزور نہیں تھی۔ وہ پہلے مراد کی باتوں اس کے جھوٹے وعدوں میں آ گئی تھی۔ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم سب مرد ایک جیسے ہو۔ اس نے پھر سے وہی بات دہرائی۔
یہ کہہ کر وہ پلٹ کر چلی گئی اور پاشا وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ 2 دن بعد کا قصہ تھا۔ سردیوں کی ایک رات تھی۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سارا اپنی مخصوص بے تنائی کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی۔ بڑی بیگم نے کسی بہانے اسے اوپر والے کمرے میں بھیجا تھا جہاں حویلی کے پرانے سامان کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تھا۔ سارا نے سینے پر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ اوپر جانے لگی۔ فرش پر کچھ پانی گرا ہوا تھا مگر سارا اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے نظر نہ آیا۔ جیسے ہی اس کا پاؤں وہاں پڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیڑھیوں سے نیچے کی طرف لڑک گئی۔ آہ! ایک زوردار آواز گونجی اور پورا گھر ہل گیا۔ پاشا اس وقت اپنے کمرے میں تھا مگر جیسے ہی اس نے سارا کی چیخ سنی وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا۔ خادم بھی بھاگتے ہوئے آئے اور سب نے دیکھا کہ سارا زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کا پاؤں عجیب زاویے میں مڑا ہوا تھا اور وہ تکلیف سے کرا رہی تھی۔ سارا! پاشا کی آواز میں بے چینی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زمین پر جھک کر سارا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور بے بسی تھی مگر جیسے ہی اس نے پاشا کو اپنی قریب دیکھا اس نے چہرہ موڑ لیا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود اٹھ سکتی ہوں۔ مگر اس کی کوشش بے سود تھی۔ جیسے اس نے پاؤں پر وزن ڈالنے کی کوشش کی درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ بامشکل خود کو سنبھال پائی۔ بس کرو سارا، ضد چھوڑو، تم زخمی ہو اور تمہیں میں اٹھائے بغیر کہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر پاشا نے کسی کی پرواہ کیے بغیر سارا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ پاشا مجھے نیچے رکھو، میں خود چل سکتی ہوں۔ سارا نے مزاحمت کرنا چاہی۔ تمہاری حالت دیکھ کر بھی اگر میں ایسا ہونے دوں تو کیا میں پاشا کہلانے کے لائق ہوں؟ پاشا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں جھکا کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے میں خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ پاشا نے سارا کو کمرے میں لا کر آہستہ سے بستر پر لٹایا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلوانے کا حکم دیا۔ بڑی بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا مگر پاشا کی نظروں میں ایسی سختی تھی کہ وہ کچھ کہے بغیر رہ گئیں۔ ڈاکٹر آیا اور سارا کے پیر کا معائنہ کیا۔ یہ موچ شدید ہے، کم از کم 1 ہفتہ مکمل آرام کرنا ہوگا، زیادہ چلنے پھرنے سے چوٹ اور بڑھ سکتی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ سارا نے تنگ آ کر سر تکیے میں دبا لیا اور پاشا نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر چلا گیا پاشا نے پانی کا گلاس اٹھایا اور سارا کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، تمہیں آرام ملے گا۔ آواز میں حد درجہ نرمی تھی مگر سارا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے پاشا، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں، سرد لہجے میں کہا گیا۔ پاشا نے گہری سانس لی اور مسکرایا۔ تم چاہے جتنا بھی انکار کر لو لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور میں تمہارا خیال رکھوں گا چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہ کہہ کر اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا اور سارا کے لیے کمبل درست کر دیا۔ سارا نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں مگر اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگنے لگا۔ شاید پاشا واقعی ایسا تھا مگر کیا وہ اس پر یقین کر سکتی تھی؟ سارا کی چوٹ کو 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ بستر پر لیٹی رہتی مگر اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف وہ پاشا سے دوری اختیار کرنا چاہتی تھی اور دوسری طرف پاشا کی بے پناہ توجہ کو دیکھ کر بحال اسے الجھا رہی تھی۔ ہر صبح پاشا خود ناشتے کی ٹرے لے کر آتا اور ہر بار سارا وہی سختی دکھانے کی کوشش کرتی۔ مجھے خود کھانے کی عادت ہے پاشا، تمہیں بار بار یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اور مجھے بھی تمہارا خیال رکھنے کی عادت ڈالنی ہے سارا، تکلف نہیں، فرض سمجھو۔ سارا نے غصے سے نظریں پھیر لیں مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا کوئی بس نہیں چل رہا۔ ایک رات سارا کروٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے پیر میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار ہلکی سی چیخ ماری۔ دوسرے کمرے میں بیٹھا پاشا فوراً اٹھا اور دوڑ کر اس کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا سارا؟ سارا نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پاشا جلدی سے قریب آ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے پیر کو دیکھنے لگا۔ درد زیادہ بڑھ گیا نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا پاشا، جاؤ یہاں سے۔ سارا کا انداز رکھائی لیے ہوئے تھا۔ تم کہو یا نہ کہو میں یہیں رہوں گا۔ وہ مسکرایا پھر سارا کے پیر کو ہلکی سی مالش دینی شروع کی جس سے درد میں تھوڑی نرمی آنے لگی۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا مگر پھر جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ پاشا یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں نے تمہیں بہت مشکل سے پایا سارا، اب میں چاہے کچھ بھی کروں میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ سارا کے دل میں ایک پل کو کچھ ہلچل مچی مگر وہ خود کو سنبھالتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ پاشا نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم آرام کرو سارا، میں یہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔
سارا نے آنکھیں بند کر لیں، مگر پہلی بار اس کے دل نے پاشا کے لفظوں کو مسترد نہیں کیا تھا۔ سارا کو آرام کرتے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ پاشا کی توجہ اور دیکھ بھال اسے ہر لمحہ الجھن میں ڈال رہی تھی۔ وہ اس کا ہر کام خود کرتا، اسے چلنے میں سہارا دیتا، حتیٰ کہ کبھی کبھی خود کھانے کے لیے بھی کہتا، مگر سارا ہر بار انکار کر دیتی۔ اس دن جب وہ کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پاشا کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں گرما گرم دودھ اور دوائی تھی۔ یہ پی لو سارا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وقت پر دوائی لینا ضروری ہے۔ سارا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، مگر پھر لاپرواہی سے رخ موڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اور دوائی بھی بعد میں لے لوں گی۔ تم بعد میں نہیں لوگی سارا، تم ضدی ہو، لیکن میں تم سے زیادہ ضدی ہوں۔ وہ مسکرایا اور دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر سارا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ پاشا نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر خود ہی چمچ میں دوائی ملائی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر تم خود نہیں پیو گی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور تم تو جانتی ہو میں جو کہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ پاشا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سارا نے غصے سے اسے گھورا، مگر پاشا کی مسکراہٹ اسے مزید غصہ نہیں دلا سکی۔ وہ اس کی ضد کے آگے ہار گئی اور گلاس پکڑ کر ایک سانس میں پی لیا۔ خوش؟ اب جا سکتے ہو۔ ناگواری سے ہاتھ جھلایا۔ بہت خوش، اور جا تو سکتا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہیں بیٹھ گیا اور سارا کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ دانت پیستے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات کے وقت جب سب سو چکے تھے، سارا نیند میں کروٹ لینے لگی تو اس کا پیر ہلکا سا مڑا اور ایک بار پھر درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے بمشکل ہلکی سی سسکی دبائی، مگر پاشا جو کہ قریب ہی صوفے پر بیٹھا تھا فوراً جاگ گیا۔ دوبارہ درد ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا تھا نا کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ پاشا، تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ تھکی تھکی آواز میں بولی۔ تمہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، میں یہیں رہوں گا، کیونکہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو کیا تم مجھے یوں ہی چھوڑ کر چلی جاتی؟ سارا نے نظریں جھکا لیں، جیسے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پاشا نے نرمی سے کمبل اس پر درست کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سارا، میں نہیں جانتا کہ تم مجھے اپنی زندگی میں جگہ دو گی یا نہیں، لیکن میں یہاں ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہ کرو۔ سارا نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ شاید وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، مگر کیا وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ وقت گزر رہا تھا۔ سارا کی چوٹ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں جو زخم تھے وہ ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ خود کو ہر لمحہ یاد دلاتی کہ پاشا پر بھروسہ نہیں کرنا، مگر پاشا کی ہر حرکت، اس کی ہر فکر، ہر خیال سارا کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر رہا تھا، چاہے وہ اسے تسلیم کرے یا نہیں۔ ایک دن سارا نے ہمت کر کے بیساکھی کے سہارے چلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ بیڈ سے اٹھی، اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ پاشا بجلی کسی تیزی سے آیا اور اسے سنبھال لیا۔ کیا ضرورت تھی اتنی جلدی چلنے کی؟ اگر گر جاتی تو؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے پاشا۔ سارا ضد ہوئی۔ تو کیا اپنی ہڈی توڑوانے کا ارادہ ہے؟ پاشا نے اس بار ذرا سختی دکھائی۔ سارا نے غصے سے اسے دیکھا، مگر اس کے انداز میں جو فکر مندی تھی وہ نظر انداز نہ کر سکی۔ مجھے بس خود چلنے کی عادت ڈالنی ہے، میں کمزور نہیں ہوں، وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ یہ تو میں جانتا ہوں سارا، تم کمزور نہیں ہو، مگر کبھی کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں وہ سہارا بننا چاہتا ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ سارا نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں چرا لیں۔ پاشا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر اسے چلنے میں مدد دی۔ شام کے وقت جب سارا باغ میں کرسی پر بیٹھی تھی، حویلی کی ملازمائیں اس کے پاس آ کر پھسر پھسر کرنے لگیں۔ کیا قسمت پائی ہے سارا نے، پہلے ایک ملازم کی منگیتر تھی، اب سردار کی بیوی بن گئی، مگر کیا معلوم سردار صاحب کب اس سے اکتا جائیں، آخر یہ بھی تو ایک عام لڑکی ہے۔ سارا نے ان کی باتیں سن لیں اور یہ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا پاشا کا یہ رویہ وقتی تھا؟ کیا وہ ایک دن تنگ آ کر بدل جائے گا؟ اسی وقت پاشا وہاں آ پہنچا۔ سارا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ سارا نے اسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ پاشا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا، میں نہیں جانتا کہ تم کب مجھ پر یقین کرو گی، مگر میں انتظار کروں گا۔ تمہاری ہر الجھن، ہر شک میں دور کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک موقع دو۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر پہلی بار اس کے دل نے پاشا کی بات کو جھٹلایا نہیں تھا۔ شاید وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔
اگلے کچھ دنوں میں سارا نے چلنے کی مکمل کوشش شروع کر دی تھی۔ پاشا ہمیشہ اس کے قریب رہتا، مگر سارا اب بھی فاصلہ رکھ رہی تھی۔ وہ خود کو مسلسل یاد دلاتی کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی، مگر پاشا کا ہر عمل اس کے یقین کو ہلا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ باغ میں چلنے کی مشق کر رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ پاشا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ سارا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ ابھی زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہاری فکر کی ضرورت نہیں ہے پاشا، میں خود سنبھل سکتی ہوں۔ جانتا ہوں، مگر پھر بھی میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا سارا، کبھی نہیں۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف سچائی تھی۔ وہ نظریں چرانا چاہتی تھی مگر نہ چرا سکی۔ اسی رات سارا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ پاشا تھا۔ سارا نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سارا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ پاشا اندر آیا اور ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ کھول کر دیکھ لو۔ وہ مسکرایا۔ سارا نے آہستہ سے ڈبہ کھولا تو اندر ایک جوڑی چمکتے ہوئے سفید جوتے رکھے تھے، بالکل ہلکے اور آرام دہ۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ تمہارے پیر کو نرمی کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے خاص جوتے منگوائے ہیں۔ سارا کا دل ایک لمحے کو کانپا۔ کیا واقعی وہ حقیقت میں ایسا تھا؟ پاشا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں سارا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یقین ہو کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مجھ پر بھروسہ کرو یا نہ کرو۔ سارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے پاشا، تم جا سکتے ہو۔ پاشا مسکرا دیا جیسے وہ اس کے دل کی کیفیت سمجھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو سارا، میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور سارا کافی دیر تک اس ڈبے کو دیکھتی رہی جیسے وہ اپنی الجھنوں کے جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ پاشا کی ہر حرکت سارا کے دل کو پگھلا رہی تھی، مگر اب بھی وہ خود کو روک رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ دوبارہ کسی پر بھروسہ کرے گی تو کہیں پھر سے ٹوٹ نہ جائے، مگر پاشا کی ثابت قدمی اور محبت نے جیسے اس کی دیواروں میں درار ڈال دی تھی۔ اگلی صبح جب سارا باغ میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی، اچانک پاشا وہاں آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی۔ یہ لو، تمہارے لیے۔ اس نے کتاب سارا کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا نا؟ میں نے سنا تھا کہ تمہیں ہمیشہ نئی کہانیاں پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر وقت نے تمہیں یہ موقع نہیں دیا۔ سارا نے کتاب کو ہاتھ میں لیا اور اس کے سر ورق پر انگلیاں پھیری۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سارا، میں اب تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ہر چھوٹی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ہر تکلیف دور کرنا چاہتا ہوں۔ پاشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ سارا نے ایک لمحے کو اسے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر اس نے سر جھکا لیا۔ کئی دن گزر گئے اور سارا نے محسوس کیا کہ وہ پاشا سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر لمحہ اس کی حفاظت کرتا، اس کا خیال رکھتا، مگر بغیر کسی بدلے کی امید کے۔ ایک رات جب پورا گھر خاموش تھا، سارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پاشا لون میں بیٹھا تھا، کسی سوچ میں گم۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے کسی انجانے جذبے کے تحت اس نے دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ باہر چلی آئی۔ سارا، تم سب خیریت؟ سارا نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں پاشا۔ میں نہیں جانتی کہ کب تم پر مکمل بھروسہ کر سکوں گی، مگر میں کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ پاشا کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کی ملی جلی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا جیسے یقین نہ رہا ہو کہ سارا نے یہ کہا ہے۔ تمہیں کبھی دوبارہ پچھتانا نہیں پڑے گا سارا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سارا نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شاید یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی کہانی کا، جس میں محبت کا یقین اور اعتبار کا رنگ شامل تھا۔ سارا کے الفاظ پاشا کے دل میں امید کی کرن بن کر اترے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سارا کو یقین دلانے میں وقت لگے گا، مگر کم از کم اب وہ خود کو موقع دینے کو تیار تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں سارا نے خود کو مزید سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب وہ پاشا سے پہلے کی طرح کتراتی نہیں تھی، مگر اب بھی ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ پاشا اسے مجبور نہیں کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ محبت صبر مانگتی ہے۔ ایک دن جب حویلی میں مہمان آئے ہوئے تھے، سب لوگ بڑے ہال میں موجود تھے۔ سارا اپنی ملازمت کے وقت کے مطابق سب کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کچھ مہمان عورتوں کی نظریں اس پر جمی رہیں اور ان میں سے ایک نے ہنسی میں کہا، ارے یہی وہ لڑکی ہے نا جو پہلے ملازمہ تھی؟ حیرت ہے، سردار صاحب کی پسند بھی نرالی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔
سارا کے قدم ساکت ہو گئے۔ اسے لگا جیسے وہ پھر سے کسی آزمائش میں ڈال دی گئی ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پاشا نے آگے بڑھ کر سارا کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لی اور سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، یہی وہ لڑکی ہے، مگر یہ میری پسند نہیں، میرا فخر ہے، اور جو لوگ اسے کمتر سمجھتے ہیں وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ عزت حیثیت نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ پوری محفل میں سکوت چھا گیا۔ سارا حیرت سے پاشا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں نہ صرف محبت تھی بلکہ فخر بھی تھا۔ وہ اسے دنیا کے سامنے اپنا مقام دے رہا تھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ سارا نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس کا فیصلہ صحیح تھا، شاید وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے موقع دیا جائے۔ اس رات سارا کھڑکی کے قریب کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سو گئی ہو؟ سارا نے دروازہ کھولا۔ پاشا دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گلاب تھا۔ بس یہ دینا تھا، اگر تمہیں پسند نہ آئے تو پھینک دینا۔ سارا نے گلاب لیا اور بغیر کچھ کہے اسے دیکھتی رہی۔ شکریہ پاشا۔ پاشا نے ایک پل کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے مسکرا دیا۔ یہ صرف ایک شکریہ نہیں تھا، یہ اس کی محبت کی جیت تھی، جو صبر اور اعتبار سے پروان چڑھ رہی تھی۔ سارا کے شکریہ کہنے کے بعد پاشا کی آنکھوں میں روشنی سی چمک اٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سارا کے دل کے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں۔ اس رات سارا نے بہت دیر تک گلاب کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ کیسے پاشا ہر موقع پر اس کا ساتھ دے رہا تھا، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی توقع کے۔ اگلے دن جب وہ حویلی کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، پاشا وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کتاب کھول رکھی تھی، مگر اس کی توجہ سارا کی طرف تھی۔ کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی کتاب پڑھی یا بس سوچتی رہتی ہو؟ ابھی تک سوچ رہی ہوں کہ واقعی پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں بغیر سوچے سمجھے کرنا بہتر ہوتا ہے، جیسے… پاشا کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جیسے کیا؟ پاشا نے گہری سانس لی۔ جیسے کسی پر یقین کر لینا جب وہ سچ بول رہا ہو۔ سارا کو لگا جیسے یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر گئے ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ پاشا کا اشارہ کس طرف تھا۔ چند دن بعد حویلی میں ایک بڑا جشن منعقد کیا جا رہا تھا۔ بڑے سردار کی سالگرہ تھی اور پورے گاؤں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی۔ سارا نے ہمیشہ ان تقریبات میں مہمانوں کی خدمت کی تھی، مگر آج وہ مہمانوں میں شامل تھی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ بڑی بیگم اب بھی اس سے خائف تھی، مگر پاشا کے مضبوط موقف کے آگے انہیں خاموش رہنا پڑا۔ جشن کے دوران پاشا نے سب کے سامنے سارا کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ میری بیوی ہے، اور آج سے اس حویلی کی سردارنی۔ جو اسے کمتر سمجھے گا وہ مجھے کمتر سمجھے گا۔ سارا نے حیرت سے پاشا کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اس نے سب کے سامنے اس کا دفاع کیا تھا، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف کے۔ رات کے آخر میں جب جشن ختم ہو چکا تھا، سارا حویلی کی چھت پر جا کر ٹھنڈی ہوا میں کھڑی ہو گئی۔ پاشا خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ آج کی رات کیسی گزری؟ بدلی بدلی سی، مگر بری نہیں۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ پاشا نے سارا کی طرف دیکھا، جیسے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ کا انتظار کر رہا ہو۔ سارا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، پاشا، شاید اب تم پر یقین کر سکتی ہوں۔ یہ الفاظ پاشا کے لیے سب سے بڑا انعام تھے۔ وہ مسکرا دیا، جیسے یہی سننے کے لیے اتنا کچھ سہتا آیا ہو۔ شکریہ سارا۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے سارا کا ہاتھ تھام لیا، اور اس بار سارا نے ہاتھ واپس نہیں کھینچا۔ شاید محبت نے بالآخر اپنا رستہ بنا لیا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا۔ پاشا اب سارا سے کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہنستی تھی۔ آسمان پر چاند نے اپنی چاندنی ان دونوں پر نچھاور کی۔ یہ آغاز تھا سارا اور پاشا کی داستان کا، جس میں وہ ہر لمحہ، ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ ختم شد۔ یہ ویسے مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا تھا، اسی لیے پڑھا میں نے۔ اور ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ پاشا اتنا ویل ہے، جب بھی وہ گرنے لگتی تھی اس کے لیے آ جاتا تھا۔ اوکے، آپ لوگ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ رب راکھا۔